اس کے بعد بنو قینوقا اور بنو نذیر ان کو جلا وطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ کو قتل کر دیا گیا۔ السلام علیکم۔ اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تریدون، یا تم ارادہ کرتے ہو، ان تسألوا رسولکم، یہ کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو تبدیل کر دے کفر کے ساتھ ایمان کو، فقد ضل سواء السبیل، پس تحقیق گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ اس آیت میں ایک اہم مسئلے کی طرف روشنی ڈالی گئی ہے کہ بلا وجہ کے سوالات نہ کیا کرو۔ اس کے اندر صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ تم بھی اپنے پیغمبر سے اس طرح سوال کرتے ہو جس طرح بنی اسرائیل والوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بلا وجہ کے سوالات کیے۔ مثلا اس کی مثال ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ جب طور سینا پر وہ پہنچے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں مانیں گے، پہلے ہمیں اللہ سامنے دکھاؤ۔ اس طرح کے بے جا اور فضول سوال اور پھر نہ ماننا، اسی طرح انہوں نے نبی علیہ السلام کی بھی گستاخیاں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے اس طرح کے سوالات کیے۔ اسی طرح اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ اس طرح کے سوالات نہ کرو، خاص طور پر اس موقع پر جب وحی نازل ہو۔ نبی علیہ السلام نے اس شخص کو برا کہا ہے، ایک حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص سوال کرے اور اس کے سوال کی وجہ سے حلال چیز حرام ہو جائے، اس کے سوال کی وجہ سے، یعنی اس کا سوال ایسا ہو کہ بعد میں کوئی اور حکم نازل ہو جائے اور وہ حلال شدہ چیز حرام ہو جائے اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح ایک شخص نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص اپنی زوجہ، اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر محرم شخص کو دیکھتا ہے اور غلط دیکھتا ہے، غلط کام کرتے ہوئے، تو وہ کیا کرے؟ اگر کسی کو بتلاتا ہے تو وہ بھی شرمساری ہے، اور اگر کسی کو بتلاتا نہیں ہے تو یہ تو اس سے بڑی بے غیرتی ہے۔ اس طرح کے الفاظ اس نے کہے، تو ایسا شخص کیا کرے؟ نبی علیہ السلام نے اس کے سوال کو انتہائی برا سمجھا۔ لعان کا معاملہ نازل ہوا اور اسی کے گھر میں وہ معاملہ پیش آیا، اسی کے گھر میں۔ تو معلوم ہوا کہ اس طرح کے بے جا سوالات سے نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، اور دین کے بارے میں اس طرح کے فضول سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ اگر شریعت نازل ہو رہی ہے، وحی نازل ہو رہی ہے، ان کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ خود اس کا حل بیان کر دے گا۔ اس سے قبل تم لوگ وحی میں جلدی کیوں کرتے ہو؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ وحی میں تم جلدی کرو اور کہو کہ اس مسئلے کا حل کیسے ہوگا، اس مسئلے کا، اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ اور اس وقت بھی کسی علماء کو یا کسی مفتیان حضرات کو بلا وجہ کے سوالات کرنا، ان کو تنگ کرنا، تو اس طرح بھی جائز نہیں ہے، اس کے بھی دلائل ملتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، چاہتے ہیں بہت سارے لوگ اہل کتاب میں سے کہ وہ لوٹا دے تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ تم کافر ہو جاؤ۔ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے، مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ، بعد اس کے کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے، یعنی وہ بھی جانتے ہیں کہ حق یہی ہے، لیکن پھر بھی دلی حسد کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ عیسائی ہو جائے، دوبارہ یہودی ہو جائے۔ حالانکہ دلی طور پر اللہ نے فرمایا کہ ایسی ان کو کوئی بھی محبت اور لگاؤ نہیں ہے دین سے، کہ کوئی بندہ دین کے لیے سچا ہوتا ہے کہ میرے دین پر کوئی دوبارہ آ جائے، تو اس طرح کا کوئی لگاؤ نہیں ہے، بلکہ یہ حسد ہے ان کا، دلی حسد، جس کی وجہ سے یہ لوگ ایسا چاہتے ہیں کہ دوبارہ یہ لوگ دین سے پھر جائیں اور مرتد ہو جائیں۔ فَاعْفُوا، آپ معاف کیجئے، وَاصْفَحُوا، اور درگزر کیجئے، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو لے آئے،
یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی جو بھی یہ گستاخیاں کرتے ہیں آپ صبر کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا۔ مدینہ میں جب آپ ہجرت کر کے گئے، جب جنگ کا دور شروع ہوا، جہاد کا حکم ملا، اس کے بعد بنو قینقاع اور بنو نذیر ان کو جلا وطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ ان کا انجام کار ہوا، ان کام کی وجہ سے جو انہوں نے گستاخیاں کی، حسد کی وجہ سے جو ان کا ہمیشہ حسد رہا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے بھلائی میں سے، تَجِدُوهُ عِندَ اللّٰہِ، اس کو پاؤ گے اللہ کے ہاں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔